ویلکم بیک۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں ہفتہ صحت منایا جا رہا ہے۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ نے پتوکی میں میڈیکل کیمپ لگا دیا ہے جس میں سینکڑوں مریضوں کے ٹیسٹ اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عامر علی ملک سے۔ جی بالکل، تحصیل پتوکی میں بھی ہفتہ صحت منایا جا رہا ہے جس میں مریضوں کو فری ادویات اور فری چیک اپ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تحصیل ہیڈ کوارٹر کے ایم ایس ڈاکٹر رانا فیصل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سر۔ بھوانہ میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر 4 روزہ صحت میلے کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں صحت سے متعلق شہریوں کو تمام سہولیات دی جا رہی ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں محمد افضل رمانہ سے۔ جی بالکل، بھوانہ میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر 4 روزہ صحت میلے کا انعقاد کیا گیا۔ صحت میلے میں صحت کے متعلق تمام تر سہولیات جو ہیں وہ شہریوں کو دی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایم ایس ڈاکٹر شگفتہ ظہور حرل صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی میڈم بتائیے گا۔ جی الحمدللہ، یہ حکومت پنجاب کی طرف سے یہ 4 روزہ کیمپ لگایا گیا ہے جس میں مریضوں کو مختلف کاؤنٹرز پہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر چیک اپ کے بعد ٹیسٹرز ایڈوائز کریں، جس میں ٹی بی، ہیپاٹائٹس، یرکان، یہ سارے ٹیسٹ موجود ہیں۔ اور ہمارے سی او صاحب کی طرف سے ایک خاص ٹارگیٹ ہمیں دیا گیا ہے مریضوں کے چیک اپ کا۔ تو ہماری عوام بھوانے کے عوام سے یہ پرزور اپیل ہے کہ وہ آئیں اور اس کیمپ سے پرزور فائدہ اٹھائیں۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، ایم ایس ڈاکٹر شگفتہ ظہور حرل صاحبہ کی بات آپ نے سنی، یعنی کہ یہ کہنا ہے کہ یہاں پر 8 ٹیسٹ جو ہیں وہ فری کیے جا رہے ہیں۔ ہر شہری کا جو ہے وہ طبی معائنہ جو ہے وہ بھی فری کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیسن ہے وہ بھی فری دی جا رہی ہیں۔ تو ہماری بھوانہ کی عوام سے یہ اپیل ہے زیادہ سے زیادہ اس کیمپ سے فائدہ اٹھائیں۔ جی بہاول نگر میں بھی ہفتہ صحت کا انعقاد کیا گیا ہے جس کا باقاعدہ آغاز ڈپٹی کمشنر بہاول نگر نے افتتاح کر کے کیا۔ آنے والے تمام لوگوں کے مختلف ٹیسٹ مفت کیے جائیں گے اور صحت سے متعلق آگاہ بھی کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ارشد ورک سے۔ جی بالکل، پورے پنجاب کی طرح بہاول نگر میں بھی 4 روزہ صحت میلہ سجا دیا گیا ہے۔ میں موجود ہوں بہاول نگر کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں جہاں پر میرے ساتھ سی او صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس میلے کا کیا مقصد ہے۔ جی سر، یہ بتائیے گا آپ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میلے کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ آ کے اپنے ٹیسٹس کروائیں، چونکہ یہاں ہم لوگ اپنی صحت کے بارے میں زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ یہاں کے چیک کروائیں، بلڈ پریشر، شوگر، ہیپاٹائٹس بی، سی، ایڈز، ٹی بی، تمام جو ہے نا یہاں پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے جس کا پازیٹیو آئے گا تو اس کا علاج بھی کیا جائے گا۔ اور میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ وہ یہاں آ کے بھرپور اس میں آئیں اور اپنے ٹیسٹس کروائیں تاکہ ان کو بر وقت ان کی بیماری یا تکلیف کا پتہ چل سکے۔ شکریہ۔ تھے سی او بہاول نگر جو کہ بتا رہے تھے کہ ہماری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ٹیسٹ کروائیں اور جن کے ٹیسٹ پازیٹیو آتے ہیں ان کا علاج بھی کیا جائے گا۔ جی ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم احمد سندھو اور ایم ایس ڈاکٹر امارہ نے ڈی ایچ کیو اسپتال میں ہفتہ صحت کا افتتاح کر دیا۔ مزید جانتے ہیں عامر نصیر سے۔ بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایسے اقدامات ڈپٹی کمشنر وسیم احمد سندھو نے ہفتہ روز صحت کے حوالے سے خانیوال ڈی ایچ کیو میں افتتاح کر دیا۔ تو مسئلہ موجود ہے ڈاکٹر امارہ، ان سے جانتے ہیں۔ جی میڈم بتائیے گا، حکومت کی طرف سے ڈپٹی کمشنر صاحب نے افتتاح کیا ہے، صحت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت کی ہدایات پر ہفتہ صحت کا آغاز کیا گیا ہے جس میں کہ ہم یہاں پر تمام پیشنٹ کے مفت ٹیسٹ کیے جائیں گے، جس میں کہ ان کے ہیپاٹائٹس بی، سی اور ایڈز کے مفت ٹیسٹ کی سہولت موجود ہوگی۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین اور بچوں کو ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین بھی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہاں پر پھیپھڑوں کا معائنہ اور ٹی بی کی اسکریننگ کے بھی ٹیسٹ کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو یہ حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے اور ہم سب شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ تشریف لائیں تاکہ جو ہے نا سب کی صحت کا اسکریننگ کی جا سکے۔ جی بالکل، ایم ایس ڈی ایچ کیو خانیوال ڈاکٹر امارہ کا یہی کہنا تھا کہ خانیوال ڈی ایچ کیو میں شہریوں کے لیے اچھا اقدامات کیا گیا ہے۔ یہاں پہ مختلف قسم کے ٹیسٹ فری کیے جاتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے شہریوں کو چاہیے اپنے فری ٹیسٹ کروائیں اور صحت کو جو ہے وہ تندرست بنائیں۔ جی تحصیل اسپتال چوک سرور شہید میں ہفت روزہ صحت میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کا باقاعدہ افتتاح سردار نعیم خان چانڈیا نے کیا۔ اس موقع پر تحصیل ہاسپٹل کے ایم ایس ڈاکٹر نصرت رحمان کا کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ صاحب کا اور سیکٹری صاحب کا کہ انہوں نے یہ 4 روزہ میلے کا انعقاد کیا اور میڈم صاحب کی ذریعے نگرانی ہو رہا ہے، بچوں کے چیک اپ بھی ہو رہا ہے، مزید ٹیسٹ وغیرہ بھی یہاں پہ ہو رہے ہیں اور سب کی رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے، آن لائن رجسٹریشن ہے
اور یہاں پہ میڈیسن وغیرہ ادویات وغیرہ بھی ان کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ 4 روز کا ہے، 23 تاریخ سے لے کر 26 تاریخ تک یہاں پہ ہم نے مختلف کیمپس لگائے ہوئے ہیں. میں آپ کو وزٹ بھی کرواتی ہوں ابھی، جس میں رجسٹریشن ہے، اس کے بعد ٹیمپریچر وغیرہ چیک کرتا ہے، بلڈ پریشر، اس کے آگے خون چیک ہو رہا ہے، اس میں ہیپیٹائٹس بی سی کی ویکسینیشن بھی ہوگی، حاملہ عورتوں کی اور 2 سال سے کم عمر بچوں کی بھی ویکسینیشن شامل ہے. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جتوئی میں پنجاب حکومت اور محکمہ صحت کی جانب سے 4 روزہ ہفتہ صحت میلہ منایا جا رہا ہے، جس میں تحصیل بھر سے شہریوں کی اسکریننگ، ٹیسٹ اور تشخیص اور ویکسین کی جا رہی ہے. شہریوں کی صحت کی سہولیات کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے صحت ہفتہ منایا جا رہا ہے. شہریوں کے لیے مختلف کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں جہاں فری اسکریننگ، تشخیص کی جا رہی ہے. شہری ہفتہ صحت ویک سے زیادہ مستفید ہوں. پنجاب حکومت اور محکمہ صحت کا ہفتہ صحت ویک احسن اقدام ہے، جبکہ MSTHQ اسپتال ڈاکٹر ساجد وقاص کا کہنا ہے کہ شہریوں کو ایک چھت تلے تمام تر سہولیات دی جا رہی ہیں، جس میں تمام تر ٹیسٹ ایک ہی جگہ پر مہیا کیے جا رہے ہیں. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال دریا خان میں ہیلتھ ویک کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر دریا خان محمد ذیشان شریف کیسرانی کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہیلتھ ویک میں ہیلتھ فیسلٹیز، اسپتالوں میں لوگوں کے مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے، جن میں ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی، NIVH اور ملیریا، شوگر، ٹیوبرکلوسس اور بلڈ پریشر شامل ہیں، بالکل مفت میں ہوں گے. اسکریننگ کے علاوہ کیمپ میں مختلف بیماریوں کے خلاف ویکسینیشن بھی کی جائے گی. ساتھ ہی انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ اب لوگوں کو حق بنتا جا رہا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز فراہم کی جائیں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان اسپتالوں میں آئیں اور اپنا مکمل چیک اپ کروائیں. اسسٹنٹ کمشنر دریا خان محمد ذیشان شریف کیسرانی نے MS ڈاکٹر محمد شاہد محمود اور ایڈمن آفیسر برہان الرحمان، فوکل پرسن ہیلتھ ویک ماجد رانا، پروکیورمنٹ آفیسر راؤ ارسلان عابد اور ان کی پوری ٹیم کو بہترین انتظامات پر خراج تحسین بھی پیش کیا. آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور سے میاں والی جانے والی ٹرین ماڑی انڈس سے بغیر ٹکٹ سفر کرنے والے 3 بھائی گر گئے، 1 بھائی جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے. لاہور سے میاں والی جانے والی ٹرین سے نوجوان گر کر جاں بحق ہو گیا. ابتدائی اطلاعات ریلوے ذرائع اور پولیس ذرائع کے مطابق شاہدرہ لاہور کے رہائشی 3 بھائی عبد الرحمان، سہیل بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے تھے اور صفدرآباد ریلوے اسٹیشن پر بڑا بھائی گر کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ 2 بھائی سانگ لاہل ریلوے اسٹیشن پر گر کر شدید زخمی ہو گئے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریلوے حکام اور SHO تھانہ صفدرآباد نوید احسن ورک پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. حادثے کا شکار ہونے والے شاہدرہ لاہور کے رہائشی بتائے جا رہے ہیں، تاہم ابھی تک ان کے اہل خانہ سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فتح پور میں صاحبزادہ پیر افتخار حسن سواق کی سربراہی میں اور مختلف طبقہ فکر کی طرف سے فلسطین کی حمایت اور احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے. ریلی سے جیت علماء کرام نے شرکت سے خطاب فرمایا. مزید جانتے ہیں محمد اسلم ملک سے. پوری دنیا کی طرح آج فتح پور میں بھی مسلمانوں کی طرف سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی. فلسطین پر جو اسرائیلی بربریت کے خلاف پیر افتخار الحسن صاحب موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ آج کی ریلی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. جی سر، آج اسرائیل کے خلاف ریلی نکالی جا رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا امت مسلمان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ. جی میں حاصل ناظرین اور سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک بھر میں احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں. انشاءاللہ العزیز بہت بڑی تعداد انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد مجاہدین کی کسی نہ کسی طریقے سے فلسطین پہنچ رہی ہے اور غزہ کی پٹی میں موجود ہوگی. اور یہودی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم آئیں گے اور ہماری 5 لاکھ فوج ہے اور یہ بیچارے مجاہدین تھوڑے سے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے ہر ایک قدم کے اوپر ان کے سامنے مائن ہوگی اور انشاءاللہ العزیز اللہ کا شیر موجود ہوگا اور مجاہد موجود ہوگا. کیونکہ مسلمان اپنی جان دینے سے ڈرتا نہیں ہے. یہود و نصارہ اپنی جان دینے سے ڈرتے ہیں اور مسلمان
اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے انسان مسلمان اپنا فخر سمجھتا ہے. تو ہم یہ اکٹھے ہونے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ریاست پاکستان اور تمام ممالک کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی افواج اپنے اداروں کو استعمال اپنے میزائلوں کو بندوقوں کو نہیں کر سکتے تو پھر عام عوام جو مسلمان ہیں جن کے دل کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے پھر آپ بارڈر کھولیے اور ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ العزیز غزہ فلسطین انشاءاللہ العزیز یہ پوری پٹی فلسطین کی ہوگی اور انشاءاللہ العزیز جو مجاہدین پاکستان سے اور دنیا سے جو مجاہدین وہاں پہنچیں گے میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہود و نصارہ اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. یہ بالکل ان کا کہنا یہی تھا کہ یہود و نصارہ ہستی سے مٹ جائے. شیخو پورہ کی روحانی شخصیت پیر سید مبشر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے. تقریب کا آغاز دربار شریف کو غسل اور قرآن خوانی سے کیا گیا جبکہ عرس کے سلسلے میں محافل اور محفل سما کا بھی انعقاد کیا گیا. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے امانت چودھری سے. شیخ پورہ کی روحانی شخصیت پیر سید مبشر حسین چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا. تقریبات کا آغاز دربار شریف کو غسل اور چادر پوشی کر کے کیا گیا. آئیے میرے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی پیر سید مقدس شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے جان دیں کہ جو آج کی حوالے کی تقریبات ہیں ان کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری روایت بھی ہے اور ہمارا دین بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم اولیاء اعظام بزرگان دین کا جو سالانہ عرس ہے وہ مناتے ہیں اور اللہ کے یہ ولی ہیں. اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی کہ اللہ کے جو ولی ہیں اللہ کے ان کو کوئی نہ خوف ہے نہ خطرہ ہے. اور ہم اس کو روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اولیاء اعظام بزرگان دین کا سالانہ عرس جوش و خروش سے مناتے ہیں. جی ان کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور عمر بھر انہوں نے لوگوں کی خدمت کی. اس کی تقریبات کے اختتام میں لنگر کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے. جی آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور ان کی مدد کے لیے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان اور آل سٹی تاجر اتحاد میرپور خاص کی جانب سے آیت کریمہ کا ورد کیا گیا اور فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی. میرپور خاص مرکزی تنظیم تاجران پاکستان اور آل سٹی تاجر اتحاد کے زیر اہتمام فلسطینی مسلمانوں کی مدد اور حفاظت کے لیے آیت کریمہ کا ورد کروایا گیا جس میں تاجروں اور بچوں نے شرکت کر کے فلسطینی مسلمانوں کی مدد اور حفاظت کے لیے آیت کریمہ کا ورد کیا اور دعائیں مانگی گئیں. اس موقع پر رہنماؤں کامران میمن اور دیگر کا کہنا تھا کہ فلسطین میں نہتے بچوں اور خواتین پر مظالم کی انتہا کر دی گئی ہے. معصوم فلسطینیوں اور اسپتالوں پر وحشیانہ بمباری کی مذمت کرتے ہیں اور آج کی اس تقریب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلسطینی مسلمانوں کو پہنچائے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے. پاک پتن کے علاقے راک پل کے قریب تیز رفتار کار بے قابو ہو کر راہگیروں پر چڑھ دوڑی. حادثے کی CCTV فوٹیج میٹرو 1 نیوز کو موصول ہو گئی. کار کی ٹکر سے خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پتوکی میں غیر لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. مزید آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں تھانہ سرائے مغل پولیس نے چھاپہ مار جدید آٹومیٹک اسلحہ رکھنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. قبضے سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا. ملزمان کی شناخت فیصل محمود اور ندیم کے نام سے ہوئی ہے. SHO تھانہ سرائے مغل غلام صابر چینا نے مرکزی پریس کلب سرائے مغل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. پولیس غیر لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنے والوں اور منشیات فروشوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹے گی. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ میرپور خاص پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور لاکھوں روپے مالیت کی منشیات اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے. انچارج CIA عنایت علی زرداری نے اپنی ٹیم کے ہمراہ تعلقہ تھانے کی حدود میں بدنام زمانہ غلام عباس اور بونی کی اوتاق
स्टॉप पर कामयाब कार्रवाई करते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गुलाम अब्बास और बोनी फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजमान के कब्जे से 1,50,000 रुपये मालियत की मैनपुरी बरामद की गई। दूसरी कार्रवाई में महमूदाबाद की हदूद रेलवे स्कूल वॉलक्रॉड रोड पर कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम गुलाम मुर्तज़ा और फल्लो को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 1090 ग्राम चर्स बरामद की गई। डिग्री 2 मीरपुर खास रोड पर कामयाब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करते हुए मुलजमान के कब्जे से 3 लाख रुपये मालियत के गुटके के 145 पैकेट बरामद कर लिए। हदूद ईस्ट जमड़ाव पुलिस पोस्ट दिलबर खान महर पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम अरशद अली वल्द खान बोजदार को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 30 बोर पिस्टल बमा 2 राउंड बरामद करने का दावा भी किया है। और अब आपको बताते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी भोलारी के साबिक चेयरमैन और कॉन्ट्रैक्टर पर बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर एंटी करप्शन अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी है। कोटरी मुस्लिम टाउन के रिहायशी ने बदउनवानी के खिलाफ 2020 में एंटी करप्शन अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट हैदराबाद ने शिकायत कुनंदा की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन सर्कल जामशोरो जोन को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी थी। 2 साल के दौरान डीसी जामशोरो और एंटी करप्शन सर्कल जामशोरो की रिपोर्ट जमा कराने और तमाम फरीकैन के बयानात कलमबंद होने के बाद अदालत ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में चेयरमैन काउंसलर और कॉन्ट्रैक्टर को बदउनवानी में मुलव्वस होने पर इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत केस तफवीज़ कर दिया है। फाजिल अदालत ने एंटी करप्शन सर्कल जामशोरो को मुलजमान के खिलाफ काबिल ज़मानत वारंट जारी करके फ़ीकस 50,000 रुपये के ज़ाती मचलके जमा कराने की हिदायत की है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि शक्करगढ़ थाना शाह गरीब की हदूद भवानीपुर में 5 बच्चों की मां को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूला के गले में फंदे और बाईं आंख पर तेज़ धार आले का निशान है और तशद्दुद से मकतूल की बाईं आंख बाहर निकली हुई थी। डीएसपी सर्कल के मुताबिक 32 साला मकतूला की शनाख्त मैमूना शदादी के नाम से हुई है। थाना शाह गरीब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। दड़ी टाउन कमेटी लाड़काना के चेयरमैन शाहरुख अनवर सियाल की जानिब से जराइम पर काबू पाने और मुलजमान की निशानदेही के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब करवा दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद देखिए सलीम रजा की ये रिपोर्ट। साबका वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर खान सियाल के भाई चेयरमैन दड़ी टाउन शाहरुख अनवर खान सियाल की जानिब से पुरअमन दड़ी टाउन प्रोग्राम के तहत CCTV कैमरा लगाने का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इस मौके पर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी लाड़काना खैर मोहम्मद शेख, डिप्टी मेयर लाड़काना मोहम्मद अमीन शेख शहरियों में पुरअमन दड़ी टाउन प्रोग्राम की आगाही मुहिम चलाई, जिसके बाद मुख्तलिफ रास्तों गलियों चौकों पर CCTV कैमरा लगाए गए, जहाँ पर उन्होंने आवाम से भी गुजारिश की कि जिम्मेदार शहरी होने के नाते शहरी खुद भी अपने घरों दुकानों पर CCTV कैमरा लगाए ताकि बदअमनी पर कंट्रोल किया जा सके। इस मौके पर चेयरमैन दड़ी टाउन शाहरुख अनवर खान सियाल का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शहर में बढ़ते हुए क्राइम को मद्देनजर रखते हुए 5 यूसीज पर मुश्तमल दड़ी टाउन में जगह जगह कैमरा लगाए जा रहे हैं ताकि क्राइम को रोकने और मुलजमान की निशानदेही करने में मदद मिल सके। जबकि शहरियों की जानिब से पुरअमन दड़ी टाउन प्रोग्राम के आगाज़ पर खुशी का इजहार किया और दड़ी टाउन की खिदमत को भी खूब सराहा। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़ लाड़काना। DG हेल्थ जनूबी पंजाब डॉक्टर महर मोहम्मद इकबाल कांची का निजी क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया है। मजीद देखते हैं डेरा गाजी खान से हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान नदीम की ये रिपोर्ट। DG हेल्थ जनूबी पंजाब डॉक्टर महर मोहम्मद इकबाल और सदर जनूबी पंजाब PJA शेख रमज़ान नदीम ने अनीस क्लिनिक का इफ्तिताह किया और उसकी कामयाबी के लिए दुआ कराई। इस मौका पर शुरका को मिठाई खिलाई गई। तकरीब के ऑनर डॉक्टर मोहम्मद सईद अनीस ने खिताब करते हुए कहा कि हम DG हेल्थ डॉक्टर महर मोहम्मद इकबाल और सदर जनूबी पंजाब PJA शेख रमज़ान नदीम का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारी तकरीब में शिरकत करके हमारी तकरीब को रौनक बख्शी। इस मौका पर डॉक्टर महर मोहम्मद इकबाल ने खिताब करते हुए कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत करना बहुत बड़ा सवाब और इबादत है। उन्होंने कहा कि अनीस क्लिनिक की सफाई सुथराई और डॉक्टर्स का इखलाक देखकर बड़ी खुशी हुई है। अच्छा इखलाक मरीज़ को आधी शिफा देता है। हमें चाहिए
کہ مریض کے ساتھ پیار و محبت اور اخلاق سے پیش آئیں. اسی میں اللہ کی بھی رضا اور ہماری بھی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے. اس موقع پر صدر جنوبی پنجاب شیخ رمضان ندیم نے بھی خطاب کیا. اس موقع پر تقریب کے آنر ڈاکٹر محمد سعید نے ڈاکٹر محمد مہار اقبال، صدر جنوبی پنجاب پی جے اے شیخ رمضان ندیم، شاہد حسین راجپوت، محمد عرفان المانی بلوچ، ملک ایاز قادر کوکر، امجد علی خان، محمد ندیم قریشی، محمد سہیل کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے تقریب میں شرکت کر کے تقریب کو رونق بخشی. رپورٹ شیخ رمضان ندیم، بیورو چیف میٹرو ون نیوز، ڈیرہ غازی خان. ٹنڈو محمد خان میں مچھروں کی افزائش میں اضافے کی عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے میونسپل چیئرمین سید شاہ نواز محسن شاہ بخاری نے تمام وارڈز میں مچھر مار اسپرے مہم شروع کر دی ہے. مچھر مار اسپرے مہم ایک ہفتے تک جاری رہے گی. میونسپل کمیٹی کے چیئرمین سید شاہ نواز محسن شاہ بخاری نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ شہر میں مچھروں کی افزائش میں اضافے کے باعث ملیریا سمیت دیگر بیماریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. عوامی مطالبے پر شہر بھر میں مچھر مار اسپرے مہم شروع کر دی گئی ہے، جو کہ ایک ہفتے تک جاری رہے گی. مچھر مار اسپرے مہم کی نگرانی میں خود کر رہا ہوں. اگر کسی علاقے میں مچھر مار اسپرے ٹیم نہیں پہنچے تو فوری طور پر مجھ سے رابطہ کریں. حکومت کی جانب سے ڈالر اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں. اس وقت ہمارے نمائندے حسن علی ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں. حسن، اپڈیٹ کیجیے گا. کل ملک بھر میں ڈالر اور پیٹرول کی قیمت میں کمی کے باوجود جو ہے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی ہے. دکاندار ہے وہ اپنی منمانی پر جو ہے کیا اشیاء خوردنوش فروخت کر رہے ہیں. میرے ساتھ مزید یہاں پر ایک شہری موجود ہے، ان سے جانتا ہوں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ کس جو ہے کیا ریٹ پر دکاندار جو ہے وہ اشیاء خوردنوش فروخت کر رہے ہیں. بالکل، اب تک کوئی ریٹ نہ ڈالر کے حساب سے، ڈالر اوپر جا رہا ہے تو مہنگائی ہو رہی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے مہنگائی ہو رہی ہے. اب کے ڈالر بہت کم ہو چکا ہے، بہت حکومت کی طرف سے ریلیف ملا ہے. اس حکومت نے ہمیں بہت ریلیف دیا ہے، مگر اب تک کسی بھی دکاندار نے کوئی بھی وہ غریبوں کو جو ہے نا دیہڑی کمانے والوں کو کوئی بھی ریلیف نہیں دیا جا رہا. ہمارا مطالبہ ہے اے سی ڈی سی سے کہ وہ دکانوں پہ چھاپے لگا کر اور جو اشیاء خوردنوش ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کی جائے، ان پر عمل کرایا جائے. جو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں نے جاری کیے ہیں ان نوٹیفیکیشن پر عمل کرایا جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے. اچھا، بالکل یہاں پر موجود آپ نے شہری کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جب ڈالر جو ہے کیا مہنگا ہوتا ہے تو دکاندار یہ بہانہ لگا لیتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے اشیاء خوردنوش کی قیمت بھی بڑھ چکی ہے. جب ڈالر سستا ہو چکا ہے تو قیمتوں میں کمی نہ کی گئی ہے. انہوں نے ڈی سی سے سکھر اور اے سی پنو عاقل سے مطالبہ کیا ہے کہ دکاندار پر چھاپا لگا کر ریٹ کو جو ہے فکس کیا جائے تاکہ غریب عوام سکون کا سانس لے سکے. جی آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جہلم کے تھانہ دینا پولیس نے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے منشیات فروش ملزم سمیت ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. دینا سے علی رضا نامی گرفتار ملزم سے 1 کلو 600 گرام چرس اور اسلحہ برآمد ہوا ہے، جبکہ دوسری جانب بنگلہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم حسن محمد کو گرفتار کر لیا. ملزم سے پسٹل برآمد کی گئی. ڈی پی او جہلم ناصر محمود باجوہ کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ ناصر کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. ڈپٹی کمشنر ناروال نے سبزی منڈی میں قائم کسان پلیٹ فارم سمیت سبزی اور پھلوں کی نیلامی کے عمل کا جائزہ لیا ہے. انہوں نے سبزی منڈی میں صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی کے انتظامات پر فوکس کرنے کے بارے میں سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی ملک مظفر ارشاد کو ہدایت جاری کی. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ سرکاری طور پر متعین کردہ قیمتوں سے تجاوز کرنے اور اپنی مرضی سے ریٹس لگانے والوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. عوام الناس کو ریلیف مہیا کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. رائیونڈ میں بیرونی علاقوں سے آنے والے بھکاری خواتین کی بھرمار سے شہریوں اور دکانداروں کا جینا محال ہو گیا ہے. سینکڑوں بھکاری خواتین ٹولیوں کی شکل میں بھیک مانگتی نظر آتی ہیں. ذرائع کے مطابق خواتین کو صبح سویرے گاڑیوں کے ذریعے رائیونڈ لایا جاتا ہے اور رات گئے گاڑیاں لے کر لاہور روڈ پر ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی لے جاتی ہیں. بھکاری خواتین صبح سے دوپہر تک پھٹے پرانے کپڑوں میں نیم بے ہوش بچے اٹھا کر بھیک مانگتی ہیں، جبکہ شام کے وقت برقع پوش بن کر سڑکوں اور چوراہوں پر مڈل کلاس خواتین بن کر شہریوں سے رقم بٹورتی ہیں، جبکہ رائیونڈ مقامی پولیس اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. سمندری میں ماحولیاتی آلودگی کے پیش نظر اور حکومتی پاکستان کی پالیسی کے تحت رانا یاسر کی جانب سے
زگ زیگ بھٹی کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ بھٹا مالک رانا یاسر غفار کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی آلودگی کے پیش نظر ہم نے زگ زیگ بھٹے کا انتخاب کیا تاکہ شہر کو آلودگی سے بچایا جا سکے اور حکومتی ایس او پیز کی بھی خلاف ورزی نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اب بھی دینی کاموں میں ہم اینٹیں انتہائی مناسب قیمت میں دیں گے۔ افتتاح میں علاقے بھر سے معززین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رانا یاسر غفار کی جانب سے شرکا کو شاندار سراہنا دیا گیا۔ آخر میں کام کی خیر و برکت اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کروائی گئی۔ گڑھی حسن پریس کلب کے اجلاس کا انعقاد کیا جہاں پہ شہزاد علی بھنگر کو ممبر مقرر کیا گیا ہے۔ گڑھی حسن پریس کلب کی جنرل کونسل کا اجلاس پریس کلب کے صدر یار محمد کنڈرانی کے زیر صدارت منعقد ہوا جس میں تمام ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر گڑھی حسن کے ساتھی ممبران سینئر صحافی محمد حسن کھوسو، نزاکت کنڈرانی، عرفان کنڈرانی، اسماعیل کھوسو، عبدالغنی کھوسو، گل محمد کھوسو اور دیگر نے شہزاد علی بھنگر کو مبارکباد پیش کی اور میٹرو ون نیوز کی کاوشوں کو سراہا۔ گڑھی حسن کے قریب گاؤں میں ملزمان فصل کاٹ کر پانی میں پھینک کر فرار ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ متاثرہ افراد نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ملزم جھنڈوں کو سونے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہماری فصلیں کاٹ کر پانی میں پھینک دیں اور لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملزم جھنڈوں کوسو مجرم ہے جو مختلف غیر قانونی طریقوں سے ہراساں کرتا رہتا ہے۔ پولیس سے شکایت کی ہے لیکن شکایات کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایس پی جیکب آباد اور ڈی آئی جی لاڑکانہ سمیت پولیس حکام سے ملزم اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کی اپیل کی ہے۔ شیر گڑھ کے علاقے ضمیر آباد میں سید ممتاز حیدر شاہ کرمانی کی دوسری سالانہ برسی بڑی عقیدت اور احترام سے منائی گئی ہے۔ سیاسی اور سماجی شخصیات سید ممتاز حیدر کرمانی کی دوسری سالانہ برسی کے موقع پر بڑی محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے مطابق زندگی گزارنے پر روشنی ڈالی اور ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت کے لیے بھی کوشاں رہنے کی تلقین کی۔ مرحوم سید ممتاز شاہ حیدر کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی۔ دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے وسیع لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔